شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. سورہ مبارکہ حجرات کی 15ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. خالق کائنات اس آیہ مجیدہ میں ارشاد فرما رہا ہے، بے شک بتحقیق مؤمنین جو حقیقی مؤمن ہیں، جو واقعی مؤمن ہیں، وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر. ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، اور اس راستے میں ہرگز شک اور تردید سے کام نہیں لیا ہے، ہمیشہ یقین کے ساتھ پیغمبر خدا کی رسالت پر، خداوند متعال کی وحدانیت پر انہوں نے شک اور تردید سے کام نہیں لیا ہے، اور شک اور تردید کو اپنے اوپر غالب آنے بھی نہیں دیا ہے، بلکہ خدا کی راہ میں وجاہدوا باموالہم، مؤمنین واقعی وہ ہیں جنہوں نے اپنے اموال کے ذریعے سے جہاد کیا ہے، وانفسہم، اور اپنے نفسوں کے ذریعے سے انہوں نے جہاد کیا ہے، فی سبیل اللہ، خدا کی راہ میں. اولئک هم الصادقون، اور یہی لوگ ہی سچے ہیں. اب اس آیہ مجیدہ میں جن چیزوں کی وضاحت ضروری ہے ان میں سے ایک یہ ہے کہ خداوند متعال نے نشانہ ایمان کو اس آیہ مجیدہ میں بیان کیا. ایمان کی نشانی یہ ہے، مومن کا معیار یہ ہے. اگر کسی مومن کی شناخت کرنا ہو تو ضروری ہے کہ وہ شخص جو اسلام کے راستے میں شک اور تردید سے کام نہ لیتا ہو تو وہ واقعاً مومن ہے. اور دوسری نشانی جو اس آیت میں بیان کی وہ یہ ہے کہ جو لوگ اپنے اموال کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں، اپنے نفسوں کے ذریعے سے جہاد کرتے ہیں، ہر چیز خدا کی راہ میں قربان کرتے ہیں، کبھی اپنے اموال کو خدا کی راہ میں قربان کرتے ہیں، زکوٰۃ کی شکل میں، خمس کی شکل میں، اور فی سبیل اللہ غریبوں، مسکینوں، بیواؤں کی مدد کر کے، وانفسہم، اور جہاں پر جنگ اور جہاد کا مرحلہ آئے تو سچے مومن وہ پہلے قدم پر، پہلے صفوں میں، اس کا شمار پہلے صفوں میں جو افراد ہوتا ہے ان میں ہوتا ہے، وہ پہلے صف میں کھڑا ہوتا ہے. اور تیسری جو نشانی ہے وہ یہی کہ وہ اپنے نفسوں کے ذریعے سے جہاد کرتا ہے. اب یہ جو معیار قرآن نے بیان کیا ہے وہ اسی معیار کے ذریعے سے ہم جو سچے مؤمنین ہیں اور جو جھوٹے، جو دعوائے باطل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مومن تظاہر کرتے ہیں، ان کی شناخت کے لیے ایک بہترین معیار ہیں. جو خدا کی راہ میں شک اور تردید سے کام نہ لیتا ہو، جو اپنے اموال کو راہ خدا میں فی سبیل اللہ خرچ کرتا ہو اور اپنے نفسوں کو خدا کی راہ میں قربان کرتا ہو،
یہ واقعی مؤمن ہیں، بلکہ جو مؤمنین واقعی ہیں، جو حقیقی مؤمنی ہیں، وہ تو ادعا ہی نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہمیشہ وہ ایثار فداکاری سے کام لیتے ہیں، تواضع سے کام لیتے ہیں۔ قرآن مجید میں 4 آیتیں جو ہے انما المؤمنون سے شروع ہو جاتی ہے۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، صرف اور صرف مؤمنین حقیقی وہ افراد ہیں جب بھی خدا کا نام ان کے سامنے لیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر سکتہ طاری ہو جاتا ہے، وہ خوف خدا میں لرزتے ہیں، اور یہی کہ خداوند متعال کی آیات کی جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں، اور ان کا تکیہ گاہ بھی صرف اور صرف خدا ہوتا ہے۔ اور دوسری آیت کہ جو انما المؤمنون سے شروع ہوتی ہے قرآن مجید میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، مؤمن حقیقی وہ ہیں جو خدا اور خدا کے رسول پر ایمان رکھتا ہو، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب یہ لوگ ایک گروہ کی شکل میں پیغمبر خدا کے ساتھ اور پیغمبر خدا کے ہمراہ ہو تو وہ کبھی بھی خدا کے رسول کی اجازت کے بغیر میدان کو ترک نہیں کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک مومن کی علامت۔ اور تیسری آیت انما المؤمنون سے جو شروع ہوتی ہے وہ خود سورہ حجرات کی وہ سابقہ آیات ہیں جن کی ہم نے تلاوت کی۔ انما المؤمنون اخوہ، مسلمان بے شک بتحقیق مسلمان آپس میں بائی ہیں، اور مؤمنین کے کیا حقوق ہیں، مؤمنین کے ساتھ کس طرح کا رابطہ رکھنا ہے، اور جو ذمہ داری مؤمنین کے اوپر عائد کی ہے ان کو ہم نے بیان کی۔ اور آخری آیت جو انما المؤمنون سے شروع ہوتی ہے وہ سورہ حجرات کی 15ویں آیت ہے کہ خالق کائنات اس آیے میں بھی مؤمنین حقیقی کو جھوٹے اور اپنے آپ کو مؤمن تظاہر کرنے والے افراد سے الگ کرنے کے لیے ایک معیار بیان کر رہا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ان کو کبھی شک اور تردید سے وہ کام نہیں لیتے، یقین رکھتے ہیں، اور اپنے اموال کے ذریعے سے اپنے نفسوں کے ذریعے سے وہ جہاد کرتے ہیں، خدا کی راہ میں ہر چیز کو قربان کرتے ہیں۔ اب ان 4 آیتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو مؤمن کا جو ظاہری شکل اور صورت ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ حقیقی مؤمن کون ہیں، اور جو اپنے آپ کو لقلقہ زبانی کی حد تک تظاہراً کہتا ہے کہ میں مؤمن ہوں۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کا وہ مشہور کلام کہ الدنیا، کہ جس میں آپ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب امتحان کا وقت آ جاتا ہے تو اس وقت پتہ چلتا ہے کہ کون مؤمن ہیں، وَإِلَّا لَقْلَقَئِ زبانی کی حد تک ہر کوئی کہتا ہے کہ میں مؤمن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں متقی ہوں، میں پرہیزگار ہوں۔ وَإِذَا مُحِّصُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، جب بلا اور آزمائش کی جاتی ہے، جب آزمائش کا مرحلہ آ جاتا ہے، جب اموال کو اور اپنے نفسوں کو خدا کی راہ میں قربان کرنے کا مرحلہ آ جاتا ہے تو پھر مومن دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں۔ بس بنابراین حقیقی مومن وہ ہیں کہ جن کا دل خداوند متعال کے لیے دھڑکتا ہے، نہ کسی مال اور دولت کی خاطر،
مومن ہمیشہ در حال حرکت ہوتا ہے اور ہمیشہ وہ تکامل کی طرف، کمال کی طرف بڑھتے رہتے ہیں، اور مومن کا تکیہ گاہ صرف اور صرف خداوند متعال ہوا کرتا ہے۔ اور مومن کی جو چوتھی صفت ہے وہ یہ کہ مومن اجتماعی نظام میں وہ رہبر الہی کا پیروکار ہوتا ہے، اس کا مطیع ہوتا ہے، اور جب تک خدا اور خدا کا رسول حکم نہ دے وہ حرکت نہیں کرتا۔ اور مومن کی علامت یہ کہ اس کا ایمان پائیدار محکم رہتا ہے، اس کا ایمان، اس کے ایمان کی بنیاد علم، عقل اور فطرت ہوا کرتا ہے۔ اور جب بھی اسلام کو، دین کو، مکتب کو، شریعت کو جان، مال، عزت، آبرو، ناموس کی قربانی کی ضرورت ہو تو حقیقی مومن ہر چیز کو خدا کی راہ میں قربان کر دیتا ہے۔ اور اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اگر ہر چیز کو اسلام پر قربان کر دیا، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام انسان کامل تھے، مومن حقیقی تھے، اور ہر وہ صفات جو کامل اور تام امام حسین علیہ السلام میں موجود تھی۔ اب اس آیت سے جو پیام ملتا ہے وہ یہ کہ قرآن کریم نے ہر چیز کے لیے ملاک اور معیار بیان کیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہہ کر کمال کو بیان کیا، اور اس کے بعد کامل الگو کو بھی خداوند متعال نے بیان کیا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ کہہ کر نہ فقط ملاک بیان کیا بلکہ جو لوگ نمونہ کامل ہیں ان کا معیار اور ان کو بھی بیان کیا۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ صرف خدا پر ایمان لانا کافی نہیں، بلکہ خداوند متعال پر ایمان کے ساتھ ساتھ رسول خدا پر بھی ایمان، خدا کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول خدا کی اطاعت ضروری ہے۔ اور اگر کوئی ایمان کا دعویٰ کرے لیکن جہاد کو قبول نہ کرے تو یہ صرف اور صرف ایک شعار کی حد تک ہو سکتا ہے، لیکن وہ با ایمان نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور جہاد لازم و ملزوم ہے۔ جب مومن ہو، جب اس نے ایمان لایا ہو تو اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ وہ خدا کی راہ میں جب مال قربان کرنے کی ضرورت ہو، مال دوسروں کو دینے کی ضرورت ہو، مال خرچ کرنا پڑے تو مال خرچ کرتے ہیں، اور جب اپنے نفسوں کو قربان کرنا پڑے، جنگ میں جانا پڑے تو وہ جان کی پرواہ کیے بغیر جنگ میں جاتے ہیں۔ جاہدوا باموالہم وانفسہم۔ اور آخری نقطہ، اسلام میں اگر مال خرچ کرنا ہو یا اپنے جان کو کسی پر قربان کرنا ہو تو صرف اور صرف خدا کی راہ میں قربان کرنا پڑے گا۔ اگر آپ نے مال خرچ کرنا ہے تو خدا کی راہ میں خرچ کریں، اور اگر آپ نے اپنی جان کو قربان کرنا ہے تو بھی اسلام کی پر اور خداوند متعال کی راہ میں فی سبیل اللہ آپ کو قربان کرنا پڑے گا۔ دعا کرتے ہیں پاک پروردگارا ماہ مبارک رمضان میں ہمیں قرآن سمجھنے اور قرآن کے بتائے ہوئے دستورات پر عمل کرنے اور دوسروں کو سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔